خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، آج پھر ایک دفعہ خدا نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اس کی حضوری میں آئے اور اس کے زندہ کلام کو کھولنے کے لائق ہو سکے۔ تو جیسے کہ لاسٹ ٹائم ہم نے اس نئی بک کو شروع کیا، ایکس، بک آف ایکس، تو آج اسی کو جاری رکھتے ہوئے پھر ہم دوبارہ کلام مقدس میں سے دیکھیں گے۔ تو میرے ساتھ نکالیں اعمال کی کتاب، اس کا پہلا باب۔ آج ہم ورس 12 سے اس کو پڑھیں گے۔ تب وہ اس پہاڑ سے جو زیتون کا کہلاتا ہے اور یروشلم کے نزدیک سبت کی منزل کے فاصلہ پر ہے، یروشلم کو پھرے، اور جب اس میں داخل ہوئے تو اس بالا خانہ پر چڑھے جس میں وہ یعنی پترس اور یوحنا اور یعقوب اور اندریاس اور فلپس اور توما اور برتلمائی اور متی اور حلفائی کا بیٹا یعقوب اور شمعون زیلتوس اور یعقوب کا بیٹا یہودا رہتے تھے۔ یہ سب کے سب چند عورتوں اور یسوع کی ماں مریم اور اس کے بھائیوں کے ساتھ ایک دل ہو کر دعا میں مشغول رہے۔ اور انہی دنوں پترس بھائیوں میں جو تخمیناً 120 شخصوں کی جماعت تھی، کھڑا ہو کر کہنے لگا، اے بھائیو، اس نوشتہ کا پورا ہونا ضرور تھا جو روح القدس نے داؤد کی زبانی اس یہودا کے حق میں پہلے سے کہا تھا، جو یسوع کے پکڑنے والوں کا رہنما ہوا، کیونکہ وہ ہم میں شمار کیا گیا اور اس نے اس خدمت کا حصہ پایا۔ اس نے بدکاری کی کمائی سے کھیت حاصل کیا اور سر کے بل گرا اور اس کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کی سب انتڑیاں نکل پڑی، اور یہ یروشلم کے سب رہنے والوں کو معلوم ہوا، یہاں تک کہ اس کھیت کا نام ان کی زبان میں حقل دمہ پڑ گیا، یعنی خون کا کھیت، کیونکہ زبور میں لکھا ہے کہ اس کا گھر اجڑ جائے اور اس میں کوئی بسنے والا نہ رہے اور اس کا عہدہ دوسرا لے لے۔ پس جتنے عرصہ تک خداوند یسوع ہمارے ساتھ آتا جاتا رہا، یعنی یوحنا کے بپتسمہ سے لے کر خداوند کے ہمارے پاس سے اٹھائے جانے تک، جو برابر ہمارے ساتھ رہے، چاہیے کہ ان میں سے ایک مرد ہمارے ساتھ اس کے جی اٹھنے کا گواہ بنے۔ پھر انہوں نے دو کو پیش کیا، ایک یوسف کو جو برسبا کہلاتا ہے اور جس کا لقب یوستس ہے، دوسرا متیا کو، اور یہ کہہ کر دعا کی کہ اے خداوند، تو جو سب کے دلوں کی جانتا ہے، یہ ظاہر کر کہ ان دونوں میں سے تو نے کس کو چنا ہے کہ وہ اس خدمت اور رسالت کی جگہ لے جسے یہودا چھوڑ کر اپنی جگہ گیا۔ پھر انہوں نے ان کے بارے میں کرہ ڈالا اور کرہ متیا کے نام کا نکلا، پس وہ ان 11 رسولوں کے ساتھ شمار ہوا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ اگر اس بک کو رسولوں کے اعمال کی بجائے ایک اور نام بھی دیا جائے تو بڑا پرفیکٹ وہاں پڑتا ہے، ڈریون بائی اسپرٹ، روح کی تحریک سے، کیونکہ یہ جو کچھ بھی آگے ہم پڑھیں گے، سنیں گے، دیکھیں گے، وہ سارا کچھ روح القدس کے وسیلے سے انجام پایا۔ روح القدس ویری ایکٹیو، عجیب و غریب کمالات اور معجزات اور خداوند کے بڑے بڑے کام ہم اس بک میں دیکھیں گے۔ آج ہم جب اس کو دیکھتے ہیں تو لکھا ہے، تب وہ اس پہاڑ سے جو زیتون کا کہلاتا ہے اور یروشلم کے نزدیک سبت کی منزل کے فاصلہ پر ہے، یروشلم کو پھرے۔ تب اس پہاڑ سے جو زیتون کا کہلاتا ہے اور اس سے یروشلم کو لوٹے اور اس جگہ پہنچے جس سے بالا خانہ کہا گیا، اور جہاں پر جا کر وہ سارے 12 شاگردوں کا یہاں پہ 11 شاگردوں کا یہاں پہ نام آیا۔ تو یہ چوتھی دفعہ کلام مقدس میں شاگردوں کا نام آیا، اور بہت سے زیادہ جو لوگ ہیں
ان کا یقین ہے کہ یہ وہی بالا خانہ فتح جہاں پر خداوند نے اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری فسح کھائی، اور یہ کافی بڑا ہے. میں نے اس کو دیکھا ہے جب ہم اسرائیل گئے تو وہاں اتنی گنجائش ہے تھی کہ وہاں پر اتنے لوگ، بلکہ اس سے زیادہ لوگ بھی وہاں پر جمع ہو کر ایک میٹنگ رکھ سکتے ہیں، دعا کر سکیں. یہاں پر ایک ورڈ ہے سبت کی منزل کے فاصلہ پر. سبت کی منزل کا مطلب ہے کہ پرانے عہد نامہ کے زمانے میں یہودیوں کو سبت کے دن ایک سرٹن ڈسٹنس تک ٹریول کرنے کی اجازت تھی. سبت کے دن وہ ٹریول کرنا ویسے ہی ان کو منع تھا، لیکن ایک آدھے مائل سے بھی کم، چوتھائی مائل تک کہہ سکتے ہیں، اتنا وہ سفر کر سکتے تھے. تو یہ بتایا گیا کہ اتنی دور تھا یہ فاصلہ اس بالا خانے کا اور اس پہاڑ کا جہاں سے خداوند یسوع مسیح آسمان پر چلے گئے. تو زیتون کا پہاڑ اس سے اگر نیچے اتریں، پھر قدرون کا نالا وہ وادی آتی ہے، پھر اس پہ اوپر چڑھ کر آگے جاتے ہیں تو آگے جا کے ہم بالا خانہ پر پہنچتے ہیں، پہاڑی کے اوپر چڑھ کر دوسری طرف. اور یہاں پر جیسے میں نے کہا کہ بہت سے لوگوں کا ایمان ہے کہ یہاں پر خداوند نے اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری فسح کھائی. اور یہاں پہ ایک اور بڑی بات کرتے ہیں کہ بڑی خوشی سے یروشلم کو لوٹ گئے. یہاں پر دیکھتے ہیں وہی شاگرد جو کہ پہلے افسردہ، غمزدہ اور ڈرے بیٹھے اور چھپے بیٹھے تھے، اب اس بات سے لکھا کہ وہ بڑی خوشی سے یروشلم کو لوٹ گئے. یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کس طرح خدا کی محبت نے اور اس کام نے، جو خداوند یسوع مسیح کو جب اپنے خداوند کو انہوں نے آسمان پر جاتے دیکھا تو اس بات نے ان کے دلوں میں اس محبت کو پھر سے روشن کر دیا. جو مصیبتوں اور غموں کے سمندر میں گرے ہوئے تھے وہ ان کے چہرے دوبارہ سے چمکنے لگے. انہوں نے جو ان کے ڈاؤٹس ہو سکتے ہیں، جو ان کے خدشے ہو سکتے ہیں، جب یسوع کو انہوں نے آسمانوں پر جاتے دیکھا تو ان کے وہ خدشے بھی دور ہو گئے. ریزرکٹڈ کرائسٹ کو، زندہ خداوند کو انہوں نے اوپر جاتے دیکھا. یہاں پر ایک اور بات ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ اس بالا خانہ پر چڑھے تو وہاں پر کچھ لوگ تھے. ان لوگوں کی یہاں پر تفصیل دی گئی ہے، جس میں اس کے شاگرد، کچھ عورتیں اور اس کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کی ماں مریم کا بھی ذکر ہے. وہاں پر یہاں پر مریم کا آپ لاسٹ ٹائم ذکر پڑھیں گے کلام مقدس میں، اور مریم کو جب بھی پکارا گیا ہے یہاں پر یسوع کی ماں کہا گیا، خدا کی ماں نہیں کہا گیا، جیسا کہ کچھ لوگ اس طرح بلیو کرتے ہیں اور اس کو اس طرح کہہ کر پکارتے ہیں. مریم کو یسوع کی ماں کہا گیا، نہ کہ خدا کی ماں. جب خداوند دنیا میں آئے تو ان کا ایز اے بشر، ایز اے انسان جو نام تھا وہ یسوع تھا. یسوع انسانی نام تھا، کیونکہ اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں کے نام اسرائیل میں جوشوا نام رکھا جاتا تھا. تو یہاں پر جب وہ مریم سے پیدا ہوئے تو اس مناسب سے بجا تھا کہ اسے یسوع کی ماں کہا جائے. بائبل مقدس ہمیں کبھی اس طرح کی تعلیم نہیں دیتی کہ اسے خدا کی ماں کہا گیا. بے شک یسوع حقیقی خدا تھا، لیکن اسے پھر بھی کبھی بھی خدا کی ماں نہیں کہا گیا. اس لحاظ سے یہ کہنا بالکل غلط اور مضحکہ خیز بات ہے کہ خدا انسانی ماں رکھتا ہے. ایک اور بات دیکھیں، کئی دفعہ اس بات پہ لوگ کوشچن بھی کرتے ہیں کہ خداوند نے کبھی بھی خود اپنی ماں کو ماں کہہ کے مخاطب نہیں کیا. کیا خیال ہے؟ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اب تھوڑا سا اگر غور کریں تو آپ کو اس کی وجہ بھی معلوم ہو جائے گی. ساری وجہ، سارے شک و شبہات چھوڑ دیں، کیونکہ ایک طرف اس نے جب بھی خدا کو پکارا تو وہ کیا کہا؟ باپ کہہ کر پکارا. تو یہ بہت بڑی اور زیادہ کنفیوژن ہو جاتی ہے اگر وہ مریم کو بھی ماں ماں کہتے رہتے، اوپر خدا کو بھی باپ باپ کہتے رہتے.
تو یہ زیادہ کنفیوژن ہو جاتی. اس چیز کو یہ خود ایک چیز کا فیصلہ کر دیتی ہے کہ وہ ایک وسیلہ تھا. ایک تھوڑی دیر کے لیے ایک خدا نے ایک مقدس ایک پاک باز عورت کو اپنے بیٹے کو اس دنیا میں لانے کے لیے استعمال کیا. تو اس کو اس لیے یہ کانٹرڈکشن کرنا ختم کرنا ضروری تھا کہ یو آر اسٹل ہیومن. میرا جو باپ ہے وہ خدا ہے. تقریباً 70 ٹائم خداوند نے کلام مقدس میں، بلکہ جب بھی انہوں نے پکارا خدا کو اپنا باپ، سوائے ایک وجہ، ایک ٹائم پہ جب وہ سلیب پر تھے، اور اس کے پیچھے بہت بڑا ریزن ہے. تو یہ ہمارے لیے بہت کلیئر ہو جاتا ہے کہ جب وہ خدا کو باپ کہتا ہے تو وہ کسی انسان کو، کسی ہیومن بینگ کو کبھی بھی اپنا رشتہ دار اس طرح نہیں کہہ سکتا. اور ایک اور بات ہے، اس کے بعد اس کے بھائیوں کا ذکر آتا ہے یہاں پر. اور آپ جانتے ہیں کہ یسوع کے بھائی خداوند کے جی اٹھنے سے پہلے تک اس پر ایمان نہیں لائے تھے. اور میں جب یہ سوچتا ہوں تو وہ سارے 30 ایئر جو خداوند نے اپنی فیملی کے ساتھ گزارے، تو وہ کیسی سچویشن ہوگی. ایک گھر، ایک پوری بھری فل فیملی تھی جو فیور خداوند کو ملتی ہوگی، کیونکہ اس کی ماں تو جانتی تھی. تو اس فیور سے ہو سکتا ہے اس کے بھائی اس سے جیلس بھی کرتے ہوں، یا ماں اکثر کہتی ہو کہ دیکھیں آپ نے دوسرے بچوں کو ڈانٹنے کے لیے، وہ ہر کام میں، اور کبھی شکایت آئی ہے کوئی. اور کبھی کبھی بچے اس بات سے چڑ بھی جاتے ہیں کہ ماں باپ ایک بچے کا کسی کو دوسرے بچے کو دیکھیں، وہ تیرے ورگا نہیں، وہ دے کام دیکھتے تو ویکھ کی کر. تو کئی دفعہ میں سمجھتا ہوں ان کو اس بات سے غصہ بھی آیا ہوگا کہ ہر چیز کا کریڈٹ جو ہے. اور آپ کبھی بھی دیکھیں بھائیوں نے بے شک یقین نہیں کیا، لیکن انہوں نے کوئی ایسی بات کبھی منظر پر نہیں لائی جس سے وہ کوئی ایسا بات ثابت کر سکے کہ دیکھیں یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے، یا اس طرح یہ اس نے غلط کام کیا ہے، یہ اس نے غلط بات کی ہے. تو اس کا مطلب وہ اس کے باوجود بھی اس پر کوئی اس طرح کا الزام یا اس طرح کی بات کبھی نہ نکال پائے. میں جب یہ بات سوچ رہا تھا اس پہ، تو مجھے ایک دم اولڈ ٹیسٹمنٹ کے بہت پہلے جائیں جینیسس میں ایک اور واقعہ یاد آ جاتا ہے، یوسف اور اس کے بھائیوں کا. اور وہ بہت ہی ایک ٹچی سی سٹوری ہے، بہت ہی خوبصورت. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی ینگسٹر نے اپنی لائف کو جاننا ہو، کچھ سیکھنا ہو، تو اسٹڈی دا لائف آف جوزف. چیپٹر 37 سے آن ورڈ شروع ہوتی ہے. واٹ آر ونڈرفل مین آف گاڈ. جتنا بھی اس کو اسٹڈی کریں، اس کے ایک ایک پہلو کو دیکھیں، آپ کا دل کرے گا آئی وانٹ ٹو بی لائک دس مین. ونڈرفل، ایسا جو گھر میں بھی سیم، فیلڈ میں بھی سیم، باہر بھی سیم، اندر بھی سیم، جہاں جاتا اس کی ٹرانسپیرنٹ لائف تھی. اس کے اندر کوئی کسی قسم کا ڈبل پن نہیں تھا. میں جب اس کے بارے میں سوچ رہا تھا تو مجھے یاد آیا کہ اس کے بھائیوں نے اس کے ساتھ کس قدر ظلم کیا. جب اس کو بیچا گیا تو وہ بہت چھوٹا تھا، تقریباً 17 ایئر کا ہوگا. اور وہ بیچا گیا تو وہ مصر میں لایا گیا. اور وہاں کیا ہوا، پہلے تو خدا نے اس کو بڑا بلیس کیا پوتیفر کے گھر میں. مختصر اس کے بارے میں ایون پوتیفر کے گھر میں لکھا ہے وہ جس چیز کو ہاتھ لگاتا خدا اس پر برکت ڈالتا. ایک چیز بڑی کلیئر پڑھیں گے یوسف کے بارے میں، کہ یوسف کے بارے میں تھا کہ جب وہ بیچا گیا اور وہ اس کو لے کر مصر میں جا رہے تھے تو لکھا خدا اس کے ساتھ ساتھ تھا. پھر وہاں بھی اس پر نجائز
جھوٹا مقدمہ کر کے اس کو قید میں ڈال دیا گیا. وہ قید میں بھی سرفراز ہو گیا. جب اس کو پریزن میں ڈالا گیا لکھا ہے اور خداوند اس کے ساتھ. ہم اکثر مصیبت میں جب جاتے ہیں، مصیبت کا وقت آتا ہے تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ خدا نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، لیکن کبھی بھی نہ سوچیں کہ مصیبت صرف آپ کو مصیبت میں ڈالنے کے لیے، آپ کو تنگ کرنے کے لیے، آپ کو دکھ دینے کے لیے آپ کی زندگی میں آئی ہے. ایمانداروں کی زندگی میں اکثر مصیبتیں جو ہے جب وہ اس سے گزر کے باہر آتے ہیں تو ان کی زندگی اور زیادہ پختہ ہو جاتی ہے. اور اسی چیز کو ہم یوسف کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح ایک اس طرح کا، آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک لاڈلا بچہ تھا گھر میں، پیارا بیلوڈ سن، پیارا بیٹا کر کے کہہ سکتے ہیں اس کو. یعقوب کا وہ پیارا بیٹا تھا اور اس کو خاص طور پہ اس کا باپ پیار کرتا تھا. اس کو ایک کوٹ بھی اس نے بنوا کے دیا تھا. کیا کہتے ہیں اس کو؟ کوٹ آف مینی کلر. اردو میں لکھا ہے بھوک کلمون کبا. یہ بہت خوبصورت، جو شہزادوں کی پوشاکوں سے، شہزادوں کا ایک پرنس کو جس طرح کا لباس پہنایا جاتا ہے وہ اس طرح تھا. اور یہ چیزیں جو تھیں یہ اس کے بھائیوں کو اچھی نہیں لگتی تھی. جیسے میں نے کہا نا کہ اگر ماں باپ کسی ایک بچے کو فیور دیں، وہ فیور بھی ایسے نہیں دیتے. ماں باپ کبھی بھی، میں سمجھتا ہوں کہ بینگ پیرنٹس ہوتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ بچے کو کس طرح، اکثر دیکھا ہے کہ ماں باپ کے دل میں سارے بچوں کے لیے ایک جیسا ہی پیار، ایک جیسی ہی محبت ہوتی ہے، لیکن کیوں پھر بھی کوئی نہ کوئی بچہ ماں کے لیے یا باپ کے لیے یا دونوں کے لیے ایک فیورٹ بن جاتا ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں کیوں، کیسے، کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیا خود لے لیتے ہیں آپ، وہ خود گین کر لیتے ہیں اس محبت کو، اس رفاقت. میں نے پہلے بھی ایک دو دفعہ اس طرح کی بات کی. کبھی اگر باپ باہر سے تھکا ماندہ وہ گھر انٹر ہو اور ایک بچہ جب بھی وہ آئے دوڑ کر باپ کو ملے، اس کو پانی پیش کرے، اس کو حق کرے، تو وہ خود بخود اپنا پیار لے، تو باپ کیا کرے گا؟ اس کو حق کرے گا، اس کو پیار کرے گا، سب کچھ. اور ہو سکتا ہے کوئی دور ہی بیٹھا ہوا، چلو اس نے پانی پکڑا دیا، ٹھیک ہے. تو اس طرح کئی دفعہ بچے خود اپنے باپ کا پیار گین کر لیتے ہیں. اسی طرح ہماری زندگی بھی ہے. ہم خدا کے سامنے، خدا سب سے سیم ہی پیار کرتا ہے، اس نے سب کے لیے سیم ہی نجات رکھی ہے، لیکن کچھ لوگ زندگی میں پیچھے سے آگے بڑھ جاتے ہیں. خدا کی فیور، خدا کی برکت، خدا کے خوشیوں کو حاصل کر لیتے ہیں، جو بہت سارے لوگ جو پہلے سے وہاں پہ ہوتے ہیں وہ حاصل نہیں کر پاتے. تو اسی طرح یہ اپنے باپ کا پیارا تھا اور زیادہ اس بات سے اس کے بھائی اس سے بغض لفظ آیا رکھتے تھے، اس سے ہیٹ کرتے تھے. پھر ایک خواب اس نے دیکھا، اور خواب میں اس نے کیا دیکھا کہ ایک کھیت میں ہے. پہلے تو جو پولے تھے 11 پولوں نے اس کے پولے کو جھک کر سجدہ کیا. تو جب اس کے دل میں کوئی اس طرح کی بات نہیں تھی تو وہ کھلا ہی سب کو بتا دیتا، اور میں نے یہ خواب دیکھا اور اس طرح. تو 11 تو اس کے بھائی تھے، تو اس لیے وہ بھی اس بات سے بھی اس سے اور زیادہ لکھا ہے کہ حسد کرنے لگے. پھر ایک اور خواب دیکھا، اس نے دیکھا کہ سورج، چاند اور 11 ستاروں نے اس کو سجدہ کیا. تو جب باپ اور ماں نے سنا تو انہوں نے بھی کہا کہ کیا ہم بھی تجھے سجدہ کریں گے، اور یہ سارا کچھ. لیکن ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ اس کے باپ نے یہ بات یاد رکھی. بے شک وہ ڈر گیا کہ یہ کیسے خواب اس دیکھتا ہے یا کیا اس کا مطلب ہے، لیکن لکھا ہے کہ وہ بات اس نے یاد رکھی. سملر ٹائپ آف چیز آپ مریم کے بارے میں پڑھتے ہیں، اور مریم یہ سب باتیں اپنے دل میں رکھ کر سوچتی رہی. She knew something and he knew as well کہ that is the special son. یہ خدا کا اسپیشل چنا ہوا. تو اس بات کو اگر ہم دیکھیں آگے چلتے جائیں تو یہی بات ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف جب وہاں پہ پکڑا دیا گیا، پھر مختصر کہ وہ وہاں پر ایک بڑا سربراہ بن گیا، تو
ایک ٹائم ایسا ہے کہ پوری دنیا میں کیا ہوا؟ کال پڑ گیا. پھر اس کے بھائی وہاں کیا ہوئے؟ اناج لینے کو آئے. تو وہ سارا ڈرامہ آپ جانتے ہیں جو کچھ اس نے کیا. اس نے پہچان لیا اپنے بھائیوں کو، لیکن پھر بھی اس نے ایک دم ان پر ظاہر نہیں کیا. اس نے ان کے توڑوں میں برتن چھپا دیے، ڈفرینٹ ٹائپ آف چیزیں کی. تو ایک جگہ پہ لکھا ہے جب اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا، کیا میرا باپ اب تک جیتا ہے؟ اور اس کے بھائی اسے کچھ جواب نہ دے سکے کیونکہ وہ اس کے سامنے گھبرا گئے. جب اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا تو وہ کیا؟ گھبرا گئے. تو کیا ہوا؟ یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا ذرا نزدیک آ جاؤ، اور وہ نزدیک آئے. تب اس نے کہا میں تمہارا بھائی یوسف ہوں جس کو تم نے بیچ کر مصر پہنچایا، اور اس بات سے کہ تم نے مجھے بیچ کر یہاں پہنچوایا نہ تو غمگین ہو نہ اپنے دل میں پریشان ہو، کیونکہ خدا نے جانوں کو بچانے کے لیے مجھے تم سے آگے بھیجا. ظاہر تھا جو کچھ اس کے ساتھ سلوک کیا گیا تھا تو وہ گھبرا اس لیے گئے کہ اب ہم سے وہ بدلہ لے گا. لیکن یوسف کا دل جو تھا وہ خدا کی طرح کا دل تھا، جیسا داؤد کا دل تھا اسی طرح کا یہ شخص تھا. بلکہ ایک جگہ پہ لکھتے ہیں کہ جب اس کو پتہ چل گیا تو وہ اپنے ضبط نہ کر سکا، تو دوسرے کمرے میں جا کے تو لکھا کہ وہ زار زار چلا کر رویا کہ فرعون کے محل تک اس کی آواز گئی. اتنا اندر اس نے اپنے، اور یہ صرف یہ نہیں تھی کہ اس کو نفرت بلکہ اس کی محبت کی یہ بات تھی کہ اس وجہ سے وہ رویا. بلکہ آگے 14 ورس میں لکھا ہے اور وہ اپنے بھائی بنیامین کے گلے لگ کر رویا، اور بنیامین بھی اس کے گلے لگ کر رویا، اور اس نے سب بھائیوں کو چوما اور ان سے مل کر رویا، اور اس کے بھائی اس کے بعد اس سے باتیں کرنے لگے. میں یہ جب یہ پڑھا اس کے پیچھے اگر آپ کبھی یوسف کی لائف پڑھیں نا مثل مسیح، تو تقریباً 70-80 چیزیں آپ کو ملیں گی جو یسوع کے ساتھ یسوع کے ساتھ اس کی ملتی جلتی ہیں. یوسف ایک کریکٹر تھا جو یسوع کو پیش کرتا ہے. اسی طرح خداوند یسوع مسیح کے بھائی جو پہلے اس سے حسد کرتے ہوں گے یا اس کو اچھا نہیں سمجھتے ہوں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں جب یسوع نے دوبارہ ان پر ظاہر ہوا تو ان کی وہ ساری باتوں کو خداوند نے دل میں نہیں رکھا، بلکہ ان کو معاف کر کے یوسف اگر گلے لگا سکتا ہے تو اس نے بھی اسی طرح ان کو گلے لگایا ہوگا. تو ہی ڈرتے ہوں گے اب تو یہ سچ مچ ہی خدا نکل آیا، اب کیا ہوگا ہمارا. لیکن خداوند نے ان کو گلے لگا کر چوما ہوگا. اسی طرح وہ اس پر ایمان لائے اور پھر وہ اس گروپ میں شامل تھے جو کہ کتنے لوگوں کی جماعت تھی؟ 120 لوگوں کی جماعت تھی. وہاں پر پھر وہ یک دل ہو کر دعا کیا کرتے تھے. خداوند کے کلام میں لکھا ہے کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہے. اسی طرح خداوند کے جی اٹھنے کی قدرت نے انہیں یقین دلایا اور کہ یہ صرف انسان نہیں بلکہ انسان کے روپ میں خدا ان کے ساتھ رہا. لکھا ہے کہ تخمیناً 120 شاگردوں کی جماعت میں اب پطرس کو ایک تحریک ہوتی ہے، اس کو وہ باتیں یاد کرائی گئی، اس کو کلام کی باتیں یاد آئیں کہ اب ہم 12 نہیں بلکہ 11 ہیں. تو پطرس نے کھڑے ہو کر کہنا شروع کر دیا. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس کو کسی نے لیڈر بنایا نہیں، لیکن وہ لیڈر ہمیں نظر آتا ہے یہاں پر. ایکچولی پطرس کی جو پرسنالٹی تھی اس کو کہہ سکتے ہیں نیچرلی لیڈر. کچھ لوگ ایسے دنیا میں ہوتے ہیں جو نیچرل لیڈر پیدا ہوتے ہیں، ان پہ خدا ایسی قدرت رکھتا ہے کہ وہ ان کو، اور یہی بات پطرس میں تھی اور خداوند جانتے تھے. آپ کو یاد ہوگا بے شک وہ اس نے ہر جگہ اپنی ٹانگ اڑانے کی کوشش کی، بہت دفعہ اس کو ڈانٹ بھی پڑی، لیکن اس ڈانٹ سے اس نے سیکھا بھی بہت کچھ. یہ ہم پطرس کے خطوں میں جا کے پڑھ سکتے ہیں کہ جو کچھ یہ اتنی بیوقوفیاں کرتا رہا، اتنے مسئلے مسائل، لیکن یہ بعد میں کیسا زبردست ایک خدا کا خادم بنا. اور یہ تھا وہ شخص
جس نے غیر قوموں کے لیے دروازہ کھولا. یہ تھا وہ 12 میں سے پہلا جس نے کھڑے ہو کر دلیری کے ساتھ پہلا پیغام دیا, اور کتنے 3000 لوگ اس کے پیغام پر ایمان لائے. شاگردوں کی جتنی بھی لسٹ آئی اس میں تقریباً 12 شاگردوں کے 3 گروپ بنائے گئے ہیں, 4 کے. اور پہلے گروپ میں سب سے پہلے ہمیشہ کس کا نام ہوتا ہے؟ پطرس, اندریاس اور یعقوب و یوحنا, یہ دونوں 2 بھائیوں کی جوڑی کا, یہ ان کا ہمیشہ پہلے گروپ میں ذکر آئے گا. اور ان کو آپ خداوند کے ساتھ کئی جگہ پہ اس کے بالکل قریب پائیں گے. جہاں دوسرے شاگرد نہیں گئے وہاں ہم دیکھیں گے پطرس, یعقوب اور یوحنا نظر آئیں گے. یہ اس کے کلوزسٹ گروپ میں تھے. وہ خداوند جانتے تھے کہ ان کی کوالٹیز کیا ہے, ان سے اس نے آگے کیا کام لینے ہیں. اور پطرس یہاں پر ایک نیچرل لیڈر کے ٹیلنٹ کا رول ادا کرتا ہے. اور یہاں پر اگر دیکھیں گے ہم کہ سب سے پہلے یہودیوں تک پیغام, یہودی تھے نا جو فسح والے دن وہاں پر جمع تھے یروشلم, تو سب سے پہلے یہودیوں میں سے ہی 3000, پھر اس کے بعد 5000, اور اس طرح پھر سب سے پہلا میسج بھی غیر قوموں تک جو لے کے گیا وہ کون تھا؟ پطرس یا کرنیلیس کے بارے میں آپ جانتے ہیں, پہلی میسج بھی. حالانکہ بعد میں 13ویں چیپٹر سے ہم دیکھیں گے کہ مرکزی کردار جو ہے وہ پالوس رسول کو خدا نے غیر قوموں کا شاگرد بنا کے, رسول بنا کے بھیجا. ایک اور بات, اکثر آپ اس طرح کی آپ نے بات سنی ہو کہ پطرس جو تھا وہ پہلا پوپ تھا, فرسٹ پوپ. لیکن کلام مقدس میں اس طرح کا کوئی ہمیں اشارہ نہیں ملتا جو اس بات کو تقویت دیتا ہو کہ وہ پہلا پوپ تھا. اس کے کوئی ایسی بات نہیں ملتی کہ اس نے جو سربراہی کا یا لیڈرشپ کا رول ملا اس نے کسی کو پاس کیا اور وہ عہدہ کسی اور کو اس نے, بلکہ جس طرح خداوند کے آگے کلیسیا میں ٹیلنٹ خداوند ابھارتا رہا اسی طرح وہ کام کرتے رہے. یہ گدی نشین والی یہاں پہ کوئی بات نہیں تھی. لیڈرز جو آگے چنیں گے وہ پاک روح کے اور دعا کے طریقے سے چنیں گے. یہاں بے شک وہ لیڈر نظر آتا ہے, لیکن اس کی شہادت کے بعد یہ سب کچھ اس کے ساتھ ختم ہوا اور خدا نے دوسرے خادم کھڑے کیے اور اپنے کام کو جاری رکھا. ایک اور بات, جب وہ یہاں پر پطرس بات جو کرتا ہے وہ کہتا ہے اسکرپچر ہیز ٹو بی فلفلڈ, نوشتہ کا ہونا ضرور, پورا ہونا ضرور تھا. وہ جو کس کے بارے میں؟ یہودا اسکریوتی کے بارے میں کہا گیا تھا کہ اس کی جگہ کوئی لے لے. اور یہاں پہ ایک بڑی امیزنگ بات نظر آتی ہے کہ پطرس یہاں پہ 2-3 حوالے کوٹ کرتا ہے, زبور کا حوالہ اور ایک وہ پرانے ایک نبی کا حوالہ یہاں پہ استعمال کرتا ہے جو یرمیہ نبی کی معرفت بات کی گئی تھی. دیٹ از آلسو این ادر چینج اس کی زندگی میں. آپ دیکھیں گے اس سے پہلے تک جب بھی کوئی بات پطرس کرتا اس میں کوئی کلام کا حوالہ نہیں ملتا, کبھی اس میں کوئی بات کر دیتا ہے, کبھی کوئی بات کرتا ہے, لیکن فوراً ہی اس کو کلام کی باتیں کھلنی اس میں شروع ہوتی. کوئی بھی بات وہ کرتا ہے تو وہ اس کو کلام کے حوالے سے کرتا ہے. یہاں پر بھی کہتا ہے کہ نوشتہ کا ہونا پورا ہونا ضرور تھا. اب یہ اس بات کو, اس منصوبے کو, اور کبھی نہ سوچیں کہ خدا کا منصوبہ جو تھا وہ یہودا کی وجہ سے خراب ہو گیا, سپوائل ہو گیا, بلکہ وہ فلفلڈ ہوا. اس کو خدا نے اسی کام کے لیے رکھا تھا. ایک بات کے لیے تھوڑی سی, ورس 18 میں لکھا ہے کہ وہ سر کے بل گرا اور اس کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کی انتڑیاں نکل پڑی. اس کے بعد اس بات پر بھی کافی کنٹریڈکشن ہے, کیونکہ متی کی انجیل میں لکھا ہے کہ اس نے باہر جا کر اپنے آپ کو پھانسی دے دی, متی 27:5 میں. اب یہ بات جب یہاں پہ لکھی گئی ہے تو یہاں پر لکھے گئے اس کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کی انتڑیاں نکل پڑی. ایکچولی یہاں پر ایک سمپل سی بات, کس طرح اس نے یہ کام کیا کہ کیوں اس کی بری حالت ہوئی کہ اس نے خودکشی کی تھی, اپنے آپ کو پھانسی دی, اس میں خودکشی کی. اس نے ایک درخت کی شاخ سے اپنے آپ کو باندھا. پھانسی دینے کے لیے کسی اونچی چیز کو باندھنا پڑتا ہے, تو امیجن کریں وہ ایک ایسے درخت پر
اس نے اپنے آپ کو باندھا، یا تو شاخ ٹوٹی یا اس کی رسی ٹوٹی جب اس نے اپنے آپ کو نیچے گرایا. تو نیچے جب گرا وہ ایسی جگہ پہ گرا جو جس سے اس کا پیٹ بھی پھٹا، سر کے بل گرا، پیٹ پھٹ گیا، انتڑیاں نکل آئی. وہ سیم بات ہے لیکن اس میں کوئی تضاد کی بات نہیں. اگر دونوں کو ساتھ ملا کے پڑھیں تو اس میں آپ کو کسی قسم کی کوئی بھی تضاد کی بات نہیں نظر آتی. آگے انہوں نے اس کو کس طرح چنا؟ اس کو چنا دعا کر کے. پہلے اس کے لیے دعا کی گئی اور اس کے بعد ایک کرا نکالا گیا. کئی لوگ کہتے ہیں کرا نکالنا کو نکالا گیا. کرا نکالا آپ سمجھتے ہیں نا، ڈائس اس طرح کر. اور یہ پرانے زمانے کا ایک طریقہ تھا. پرانے زمانے میں جب بھی خدا کی مرضی معلوم کی جاتی تھی، پتہ ہے کس طرح معلوم؟ سردار کاہن کے سینے پر 2 پتھر ہوتے تھے، اوریم اور تومیم. ایک کالا پتھر ہوتا تھا اور ایک سفید پتھر ہوتا تھا. تو جب بھی خدا کی بے شک دعائیں بھی کی جاتی تھی، بے شک سب کچھ اس کے سامنے پے کی، اس کے بعد اس کی مرضی معلوم کرنے کے لیے پھر وہ دونوں پتھروں، اگر ایک پتھر روشن ہو جاتا، اگر سفید پتھر روشن ہوتا تو یس، اور کالا پتھر جب ہوتا تو اس کا مطلب تھا نو. تو اسی طرح اس وقت تک یہ آخری جگہ ہے جہاں پر آپ کو ایسا نظر آتا ہے کہ انہوں نے کرا نکالا. اس کے بعد کبھی بھی رسولوں کی زندگی میں یہ واقعہ نہیں ہوا. ابھی تک ان کے پاس جو پیٹرن تھا، جو کچھ تھا، وہ اولڈ ٹیسٹامنٹ کے پیٹرنز تھے. لیکن جب روح القدس ان پر نازل ہوا تو دیر واز سو all other. دوسرا انہوں نے طریقہ کیا یوز کیا؟ کوئی ڈیسیجن لینے کے لیے جب بھی چرچ میں ڈیسیجن لی گئی، انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا؟ دعا کی. They stayed in prayer. اور یہ بہت ضروری تھا کہ اس کو فوراً بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ شاید ان کا جو ڈیسیجن تھا وہ رانگ تھا، کیونکہ اصل شاگرد تھا وہ کون تھا؟ پالوس رسول. بہت سے کہتے ہیں کہ یہ اصل میں ہونا چاہیے تھا. لیکن دیٹ از، اگر آپ اسٹڈی کریں کہ یہ پال کی منسٹری جو تھی، بے شک وہ خداوند کا چنا ہوا وسیلہ تھا، اس میں ٹوٹلی ڈفرینٹ، اس کی ایک ڈفرینٹ ریم کی خداوند نے اس پر بڑے بڑے ریولیشن کھولے، بڑی بڑی دنیا تک لے کے گیا. لیکن یہاں اس کی شرط کیا تھی؟ اگر آپ نے غور سے سنا ہو کہ خداوند یسوع مسیح کے بپتسمہ سے لے کر آسمان تک سے اٹھائے جانے تک جو برابر ان ساری چیزوں کے آئینی گواہ، آئی وٹنس تھے، جو خداوند اس سارے عرصے میں کرتا رہا. اس سے اور بھی ایک بات ظاہر ہوتی ہے کہ صرف 12 شاگردی اس کو فالو نہیں کرتے تھے. 12 شاگردوں کی خاص ایک جگہ تھی، لیکن دیر واز ادرس ڈسائپل ایز ویل. آپ کو پتہ ہے کہ ایک دفعہ 70 شاگرد بھی بھیجے گئے 2 کر کے، تو ان کی جگہ بھی خاص تھی. تو یہاں پر ہم ان کو جو 2 بندے نظر آئے جو وہاں سے لے کر یوحنا کے بپتسمہ سے لے کر کیونکہ وہ ساری چیزوں کے وٹنس ہونا بہت ضروری تھا. جو بھی گواہی کے لیے جائیں ان کا مائنڈ ایک ہو، ایک یہ نہ جائے کہ یار یہ واقعہ تو مجھے نہیں پتا سی، یار ایک کدوں ہوا. نو، وہ ان کو وہی شخص چاہیے تھے کہ جو اس کے ان کے ساتھ ہر چیز متفق ہو، روح میں ایک، اسٹڈی میں ایک، نالج میں ایک، اور یسوع کے بارے میں ان کا ایک جیسا ایمان بھی ہو اور ایک جیسا نالج بھی ہو. بے شک بعد میں روح القدس کے وسیلے سے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے بڑے بڑے کام کیے، لیکن ہم یہاں پر یہ بات پوری کرنا ضروری تھی. اب ہو سکتا ہے کہ یہ ڈاؤٹ ہو، لیکن میں ایک بات سمجھتا ہوں، ریولیشن میں لکھا ہے اس شہر پناہ کی 12 بنیادیں تھیں جن پر یسوع کے 12 شاگردوں کے نام لکھے تھے. If there is any doubt, wait for that. We will see 12 نام وہاں پہ کس کا ہے. پال کا ہے کہ متیا کا ہے. بے شک اس کے بعد ہم اس کا نام نہیں پڑھتے، لیکن ہم آگے جو جائیں گے، پترس، یوحنا، یعقوب، اور آہستہ آہستہ فیڈ ہوتا جائے گا. ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ باقی شاگردوں کی روایات ہیں کہ وہ کہاں کہاں گئے، انہوں نے کیا کیا، کس طرح شہید ہوئے. لیکن مین ہمیں کردار آگے جا کے نظر آئے گا پترس اور کون؟ پال، پیٹر اینڈ پال، بلکہ پھر آگے جا کے پال ہمیں نمایاں نظر آتا ہے. تو یہاں پر ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یا اس کا نام نہیں ہے یا یہاں پر
اس کے کوئی کام نظر نہیں آئے تھے. اینی میں یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ اس میں اصل میں یہاں پہ میں ایک بات سے ختم کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے کہ میں نے پہلے کہا دعا کتنی امپورٹنٹ ہے. دعا بڑے بڑے مسئلے حل کرتی ہے، اور شروع سے خداوند نے ان کو یہی سکھایا کہ ویٹ ایون یو آر بورن اگین. اب ایون آپ نے باہر جانا ہے، ایون آپ ایونجلائز کرنا چاہتے ہیں، ایون آپ لوگوں تک خوشخبری لے کے جانے، ویٹ اپون می. ویٹ جب تک تم کو عالم بالا سے قوت کا لباس نہ ملے. اور جب ویٹ کر رہے تھے، کئی دفعہ خدا ہم کو کہے کسی بات کے آپ نے دعا خدا کے آگے رکھی تو خدا کہتا ہے ویٹ. وائل یو آر ویٹنگ، واٹ آر یو ڈوئنگ وائل یو آر ویٹنگ. کہ یہاں پر ایک ورڈ آیا یک دل ہو کر، اور یہ اعمال کی کتاب میں تقریباً 11 دفعہ یہ فریز آیا ہے، ایک دل ہو کر، یک دل ہو کر دعا کیا کرتے تھے. ایک دل ہو کر دعا کرنا. میں اس پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں دعا کے حوالے سے. تو اس گروپ کی خاص بات ہم دیکھیں گے، وہی شاگرد، وہی ڈسائپل جو پہلے ایک دوسرے سے حسد کرتے تھے، ہمیشہ یہ سوچتے تھے کہ اس کے جانے کے بعد رائٹ سائڈ پہ کون ہوگا، لیفٹ پہ کون ہوگا. بہت سے لوگوں نے شک، بہت سے شاگردوں نے شک بھی کیا، کسی نے اس کو ڈسیو کیا، اور بہت سے بلکہ ایک وقت چھوڑ کر بھاگ بھی گئے. اور اب یہ لکھا ہے کہ وہ یک دل ہو کر وہاں پر بیٹھے. ہاؤ از پاسبل؟ جو ایک دوسرے سے اس طرح کی فرق رکھتے تھے، اب وہ کیا ہے، یک دل ہو کر دعا کیا کرتے تھے. یک دل ہو کے دعا کیا. کیوں ایسا ہوا؟ اگر میں آپ سے پوچھوں وہی ایک دم کس طرح چینج ہوئے؟ بیکاز دے ور ناؤ دے آر بورن اگین. یک دل ہو کر وہ دعا کر رہے تھے. ایک یہ بات تھی. دوسری، جی اٹھنے کی قدرت نے، خداوند کے زندہ ہونے کی قدرت نے ان کی زندگیوں کو، ان کے دلوں کو، ان کے سارے حسد اور جھگڑے اور نفرت کو ختم کر دیا. اب وہ ڈفرنٹ پوائنٹ آف ویو سے سوچ رہے تھے. they were no more was the earthly mind people. They were not just thinking what we'll gain from this world, who will set this side or who will set this side, who will get this and that. No, they were actually heavenly mind. اب ان کے اس دنیا سے دل ان چیزوں سے، اس مٹیریل سے ختم ہو کے، ان پوزیشن سے، پوزیشن سے، ان چیزوں سے ہٹ کر اب آسمانی بن چکے تھے. یک دل ہو کر، جی اٹھنے کی قدرت. یہ سب کچھ ہوا یسوع کی جی اٹھنے کی قدرت کی وجہ سے. پالوس رسول اگر اس کی زندگی کے بارے میں جانیں تو فلپیوں کو خط میں وہ لکھتا ہے کہ میں اپنے خداوند مسیح یسوع کی پہچان کی بڑی خوبی کے سبب، مسیح یسوع کی پہچان کی بڑی خوبی کے سبب، انگلش اس کو بہت اچھی طرح ایکسپلین کرتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایکسیلنسی آف دا نالج آف کرائسٹ جیزس مائی لارڈ. ایکسیلنسی آف دا نالج آف کرائسٹ جیزس. یسوع کو لوگ کئی دفعہ مان لیتے ہیں نجات دیدہ، لیکن صرف اتنا ہی نہیں. پول جان گیا، اس نے مان بھی لیا، لیکن سٹل وہ کہتا ہے جب مجھ پہ یہ بھید کھلا کہ یہ کون ہے، یہ ذات پاک کون ہے، ایکسیلنسی آف دا نالج آف کرائسٹ جیزس مائی لارڈ، اپنے خداوند کی پہچان کی بڑی خوبی. صرف پہچان نہیں، صرف خوبی نہیں، بڑی خوبی، اس کی ذات کا کھلنا اس کے لیے. وہ سارے عہدے، وہ سارا بیک گراؤنڈ، وہ ساری بڑی بڑی پوسٹ، وہ بڑی ایجوکیشن، وہ کہاں کہاں سے آیا تھا، کون سے قبیلے سے، بڑے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اپنے آپ کو شریعت کے لحاظ سے بے عیب سمجھتا تھا. کون ہے تڑ؟ اور شریعت کے لحاظ سے اس نے یہی کہا ہوگا، کون ہے مجھے شریعت کے لحاظ سے عیبی ثابت کرے. اتنی بڑی بات وہ ایسے نہیں کہہ سکتا تھا.
अपने आप को समझता इसराइलियों का इसराइली, बिन्यामीन के कबीले का, और मैं फरीसियों का फरीसी, बड़े उसने अपने कलाबे में लाए। लेकिन वो कहता है जब यीशु के साथ मेरा टकराव हुआ तो ये सारी चीज़ें धड़ाम करके नीचे आ गई, और मैं जिन पर फख्र करता था अब ये चीज़ें मेरे लिए कूड़ा, रबिश बन गई। ये सारी चीज़ें सिर्फ यीशु की पहचान, सिर्फ यीशु की पहचान। और वो पहचान क्या थी? अगर आगे जाके इसी फिलिपियों को खत में पढ़े तो कहता है कि मैं उसको और उसके जी उठने की कुदरत को जानूं। जिस तरह यहां रसूलों की लाइफ चेंज हो गई जब उन्होंने रिजरेक्टेड क्राइस्ट को, जिंदा खुदावंद को, जी उठे खुदावंद को उस ग्लोरियस हालत में देखा, तो उनकी जिंदगी ही चेंज हो गई। दे वर नो मोर अर्थली माइंडेड पीपल। इसी तरह जब वो खुदावंद को जानता है तो वो कहता है मैं और जानना चाहता हूं। क्या जानना चाहता हूं? कि मैं उसको और उसके जी उठने की कुदरत को जानूं। जी उठने की कुदरत। और यही क्रिश्चियनिटी का एक बहुत बड़ा सतून है जिस पर क्रिश्चियनिटी खड़ी है। अगर जी उठा खुदावंद निकाल दे तो क्रिश्चियनिटी खत्म। मरा मर गया, बस ठीक है। मर कर जी उठा, मर कर जिंदा होना, ये कुदरत ने उसकी जिंदगी को चेंज किया। तो वो कहता है आई वॉन्ट टू नो मोर। मैं उसको और उसके जी उठने की कुदरत को जानूं। और इस क्यों जानूं? ताकि मुर्दों में से जी उठने के दर्जा तक पहुंचूं। हालेलुया। मैं इससे जो मुझे इससे बरकत मिली, जो उसके जी उठने की कुदरत को जान लेता है, जो और से सुने, जो उसके जी उठने की कुदरत को जानता है, पावर ऑफ रेजरेक्शन, वो खुद भी जी उठता है। तब तक हम बेशक जितना मर्जी अपने आप को बोर्न अगेन कहें, जितना मर्जी मसीह करें, लेकिन जी उठना जरूरी है इस जिंदगी में ही। वो तो अब्दी जिंदगी में होंगे। खुदावंद वो कहता है जो मैं उसके जी उठने की कुदरत को जान, आई वॉन्ट टू नो मोर। कि ये बात कभी हुई नहीं, ये हो ही नहीं सकती अनलेस खुदा की जात ना हो। तो जी उठने की कुदरत को जान लेना ही खुद जी उठना है। तो जब खुद आप जी उठते हैं तो इस तरह कहता ना, पौल कहता है अब मैं जिंदा ना रहा, जिंदा तो था लेकिन वो कहता है मैं अब जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। दैट इज जी उठना है। ये है जिस तरह वो जी उठा। अब मैं जो इस बदन में चलता फिरता और काम करता हूं, इट्स नॉट मी बट क्राइस्ट जीसस लिव्स एंड वॉक एंड वर्क इन मी थ्रू मी। दैट वाज द थिंग। जी उठने की कुदरत को जाना। उसने जान लिया, उसने पहचान लिया कि जीसस क्राइस्ट इज द लॉर्ड, वही जिंदा खुदा है। तो इसीलिए उसकी जिंदगी देखें, 30 इयर्स की मिनिस्ट्री में उसका पैशन नेवर फेडेड आउट। और जितनी तकालीफ, मुसीबत, तूफान उसकी जिंदगी में, परेशानियां, मैं समझता हूं कि वी कांट इवन इमेजिन किस किस तरह उसने यीशु के लिए दुख उठाया। और ये उसके लिए क्या था? खुदावंद ने उसको ये नहीं कहा जिंदा मुझे कबूल कर ले, मेरे पीछे आ ले, तू मुझे चुना वसीला, बस मैं तुझे एक बड़ी मिनिस्ट्री दूंगा, तू ये काम करेगा और तेरे पीछे बड़ी दुनिया होगी, तुझे ये सब कुछ हुआ। लेकिन खुदावंद ने कहा मैं तुझे जिता दूंगा कि मेरे लिए तुझे किस कदर दुख उठाना पड़ेगा। वो आज लोग कहते हैं कि मिनिस्ट्री में दाखिल हो जाओ तो प्रॉस्पेरिटी और दिस एंड दैट, लेकिन खुदा ने उसको साथ में पता है क्या ये दे दिया? उसके पैकेज में था कि यू आर गोइंग टू बी परसिक्यूटेड फॉर मी। मेरे लिए तूने कोड़े खाने हैं, जेलें काटनी हैं, दुख सहने हैं, ताने सहने हैं, लानते सहनी हैं, कैदों में रहा। ये सब कुछ उसको पैकेज में दिया गया कि ये ना समझना कि मैंने तुम्हें बहुत प्रॉस्पेरिटी की जिंदगी, खुशहाली की जिंदगी दूंगा।
لیکن میں آپ کو بتاؤں, he was more prosper than anyone can claim, more rich than any can claim. وہ کہتا ہے کہ ہم آپ کو شاید غریب نظر آئیں, لیکن ہم دوسروں کو مالدار دولت مند بنا دیتے ہیں, لیکن جب ہم اس کے جی اٹھنے کی قدرت کو جان لیتے ہیں تو سچ مچ ہم زندہ ہو جاتے ہیں, اور ہماری زندگی میں پھر ایک بڑا کام ہوتا ہے. یہی کام ہوا, وہ ریولیشن کھل گیا تو پھر یک دل ہو گئے, اور وہ تفرقے ختم ہو گئے, وہ فرق ختم ہو گیا, تو پھر وہ ایک دل ہو کر دعا کرنے لگے. خدا کے کلام میں لکھا جہاں دو زمین پر ایک بات کے لیے متفق ہو گیا, آسمان پر ان کے لیے ہو جائے گی. تو جب اتنے سارے لوگ متفق ہو جائیں, دو کے ان سے آسمان کھل سکتا ہے, تو جب زیادہ لوگ اگر متفق ہو جائیں, ان کے دل صاف ہو جائیں, ان کے دلوں سے اپنی پذیرائی یا اپنی تعریف اور اپنا پرومیننٹ نکل جائے, خود ہی کا انکار جب ہو جائے, تو پھر کیوں نہ ان کی دعا سنی جائے. تو یہ بات تھی, یہ پینتیکوس کی تیاری تھی. پینتیکوس میں والے دن روح القدس ایسے ہی ان پر نازل نہیں ہو گیا کہ صرف دعا کر رہے تھے, یک دل ہو کر دعا کر رہے تھے. سب ان ون کوڈ, روح میں ایک تھے, دلوں میں ایک تھے, تفرقے نہیں تھے, سب صاف و شفاف دل کے ساتھ ایک چھت کے نیچے نہیں تھے, ایک دل تھے, ایک روح تھے. تو پھر آسمان تو کھلنا ہی تھا. یہ بات تھی, یہ تھی پینتیکوس کی تیاری. یک دلی کے ساتھ وہاں پر وہ جمع تھے, تو خدا ان کا آسمان کھلا, اور پھر وہاں پر وہ کام ہوا جو دنیا کی ہسٹری میں, ایون کرسچن ورلڈ میں وہ آج تک نہیں ہو سکا, جس نے ان معمولی سے شخصوں کو, جن کو یہودی کہتے ہیں تو یہ تو ان پڑھ لوگ ہیں, ان کو پڑھے بغیر کیسے علم آ گیا. آسمانی علم, حکمت خدا نے ان پر کھولی, اور وہ پھر ساری دنیا میں خدا کے کلام کی منادی کرنے کے لیے ہتھیار بنے. کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج بھی ہم اس طرح اپنے دلوں کو خالی کر کے, اپنے دلوں سے ہر طرح کے شک و شبہات, فرق کو مٹا کر خداوند کے حضور جائیں, تو اس کا آسمان بھی آج بھی اپنے لوگوں کے لیے کھلا. کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے اس کی آنکھیں روئے زمین پر پھرتی رہتی ہیں, تاکہ ان کے دل جو اس کی طرف پاک ہیں, جن کے دل ان کی طرف مائل ہیں, خدا کے انتظار میں ہیں, ان پر اپنے تئی کبھی دکھائے. جب وہ آپ پہ بھید کھلنے شروع ہوں گے, تو میں سمجھتا ہوں آپ کی زندگی میں ایک ظاہری چینج آئے گی. آئے ہم دعا کریں, خداوند جس طرح تو نے اپنے کلام کے وسیلے سے آج ہمیں سکھایا ہے کہ جب تک ہم اپنے دلوں کو صاف نہیں کرتے, ہمارے دلوں کو میں کوئی فرق ہے, کوئی رنجش ہے, کوئی بھی ایسی بات ہے, تو ہماری دعائیں بھی تجھ تک نہ پہنچ سکیں گی. ہمیں جب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھ کر آپس میں رفاقت رکھ کے دعا کرنی ہے, تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ فیر ہونے کی, صاف اور شفاف ہونے. اور اگر ہمیں کسی سے شکوہ گلہ ہو, ہمیں معافی مانگنے کی اور معاف کرنے کی قدرت عطا کر. ہم ان رکاوٹوں کو دور کرنا چاہتے ہیں جو ہماری دعاؤں کو روک دیتے ہیں خدا, جو ہماری برکتوں کو روک دیتے ہیں خدا. ہم پر وہ جو ہیون تو نے اپنے لوگوں پر کھولا, اپنے شاگردوں پر کھولا, کہ وہ ارتھلی مائنڈڈ سے ہیونلی مائنڈ میں ان کے چینج ہو گئے. ہم بھی چاہتے ہیں خدا ہماری زندگیوں میں یہ تو کام کر خدا, ہماری زندگیوں میں سے یہ سارے گلے شکوے, یہ ساری چھوٹی موٹی باتیں خداوند جو ہمیں ہماری دلوں میں ایسی باتیں پیدا کرتی ہیں, ہماری خوشیوں کو, ہمارے جوائے کو تباہ کر دیتی ہیں, یسوع کے نام سے دور کر. ہمیں یک دل بنا, یک روح بنا, ہم ایک روح ہو کر تیرے آگے آئیں, تیرے آگے جھکے اور دعا کریں خدا. جب ہم اپنے گھر میں ہوں, ہم ہسبینڈ وائف, ہم اپنے فیملی بچوں کے ساتھ ایک دل ہو کر ایک بات کے لیے دعا کریں, اور جس بات کے لیے ہم دعا کریں اس میں ہمیں مکمل طور پر متفق کر خدا. ایک دوسرے اگر ڈفرینٹ اوپینین ہے اس کو ختم کر خدا ہوں, تاکہ ہم ایک بات کے لیے ایک چیز ہو کر دعا کر سکیں. تب ہی تیرا آسمان کھلے گا خدا, تب ہی ہماری دعائیں پوری ہوں گی خدا. ہماری اس چھوٹی سی کلیسیا کو
چھوٹی سی گیدرنگ کو خدا تو اس کو بلیس کر خدا. بلیس یو چلڈرن ٹوڈے. بلیس یو چلڈرن. ان کے دلوں میں اپنی جگہ بنا خدا. جی اٹھنے کی قدرت سے ہمیں اور زیادہ روشن کر. تھینک یو, تھینک یو, تھینک یو. ان جیسس نیم وی پرے. آمین.